أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام شہر رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، بہت احسان ہے کہ ایک بار پھر ہماری زندگی میں رمضان المبارک کی آمد ہے. ہم اللہ کی رحمتوں کے ساتھ، خاص عنایتوں کے ساتھ اس مہینے میں داخل ہو چکے ہیں. ان رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر عمل کا ثواب اور اجر کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. لہٰذا ہم سب پر لازم ہے کہ ہم پورے ذوق اور شوق کے ساتھ اور پوری تیاری کے ساتھ اس کے ایک ایک لمحے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. مسند احمد کی ایک روایت میں اس مہینے کو مبارک مہینہ کہا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد جاءکم رمضان شہر مبارک، تم پر رمضان آ گیا ہے جو ایک مبارک مہینہ ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض مہینوں کو بعض پر، بعض راتوں کو بعض پر، بعض دنوں کو دوسرے دنوں پر، بعض انسانوں کو دوسرے انسانوں پر، اور اسی طرح دیگر اشیاء میں بھی بعض چیزوں کو بعض چیزوں پر فضیلت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے رمضان کو باقی مہینوں پر جو فضیلت عطا کی ہے، اس میں جو بھی ہمارے لیے خیر و برکت اور بھلائی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن مجید نازل کیا، ہم پر روزہ فرض کیا، اس کے دن کے روزے کو باعث اجر بنایا، اور رات کے قیام کو اگر کوئی شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ یعنی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے انسان قیام کرے تو اس کے لیے بے پناہ اجر و ثواب اور بخشش کا ذریعہ بتایا. اسی طرح ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس مہینے میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا. گویا ایک کھلا انویٹیشن ہے، ایک دعوت عام ہے کہ جو بھی شخص جنت میں داخلے کا خواہش مند ہے وہ اس مہینے میں محنت اور کوشش کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بنائے اور اللہ تعالیٰ کی اس اوپن انویٹیشن سے فائدہ اٹھائے، کیونکہ شیاطین قید ہیں. بعض لوگوں کو اس بات پر یہ پریشانی ہوتی ہے کہ اگر شیاطین قید ہیں تو پھر بھی ہم برے کام کیوں کرتے ہیں، پھر غلط کام کیسے ہو جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ سال کے 11 مہینے جب ہم شیطان کے راستے پر چلیں تو پھر جب شیطان بند بھی ہو جائے تو اگرچہ نیکی کے مواقع زیادہ ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا اپنا نفس، اس کے اندر کا شر،
اس کے اندر کی برائی بھی کھل کر سامنے آ جاتی ہے، جس کو دیکھنے اور جس کا جائزہ لینے کا ہمیں موقع ملتا ہے، اور اصلاح اور تزکیے کا ایک بہترین ذریعہ بنتا ہے یہ روزہ اور یہ قیام اور رمضان میں اللہ کی رحمتیں کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ شیاطین کے بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بیرونی اسباب کو کنٹرول کر کے ہمیں نیکی کے زیادہ سے زیادہ مواقع عطا کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کے اندر کا جو شیطان ہے یا انسان کا جو نفس ہے وہ بھی کنٹرول ہو جاتا ہے۔ یہ مہینہ دراصل اسی کی اصلاح اور تزکیے کے لیے ہی تو رکھا گیا ہے، تاکہ ہم ان مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھا کر اپنی اصلاح کر سکیں۔ رمضان میں چاند دیکھ کر جو دعا پڑھنے کے لیے ہمیں بتائی گئی ہے اس کے الفاظ بھی بہت خوبصورت ہیں۔ اگر آپ نے کل چاند نہیں دیکھا تو آج بھی دیکھ سکتے ہیں۔ نیا چاند جب بھی دیکھا جائے یہ دعا پڑھی جائے۔ اگر اس دعا کے الفاظ پر اگر غور کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں معانی کا ایک سمندر ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فصوموا 30 يوما۔ صحیح مسلم کی اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اور جب شوال کا چاند دیکھو تو افطار کرو، اور اگر مطلع ابر آلود ہو تو 30 روزے پورے کر لو۔ تو گویا ہمیں روزہ رکھنے کے لیے چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کل کی اس مشینی زندگی میں عموماً ہم بھول بھی جاتے ہیں کہ چاند دیکھنا بھی کوئی کام ہے۔ لیکن آپ تجربہ کر کے دیکھیے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھنا اور چاند کا دیکھنا اور نہ دیکھنا برابر نہیں۔ چاند دیکھنے سے بالکل انسان کی کیفیت ہی بدل جاتی، بلکہ پہلی رات کے چاند کو جو ہلال کہا جاتا ہے اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہلال کے معنی ہوتے ہیں زور سے پکارنا۔ تو چاند کو دیکھ کر ایک طرح سے شور اٹھتا ہے کہ وہ چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا، تو اس بنا پر اس کو ہلال کہا جاتا ہے۔ بہرحال چاند دیکھ کر جو دعا پڑھنا مسنون ہے وہ ہے، اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ یا اللہ ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ گویا ہم مہینے کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ سے چند چیزیں مانگتے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ وہ کیا ہیں؟ امن، ایمان، سلامتی اور اسلام۔ ان سب کے اندر جو بنیادی کانسیپٹ ہے وہ امن کا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امن انسان کی زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ امن ہو تو انسان عبادت کر سکتا ہے، امن ہو تو انسان دوسروں کی خدمت کر سکتا ہے، امن ہو تو قومیں ترقی کرتی ہیں۔ لہٰذا ہم سب کی انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کو اپنی ترجیحات بنائیں۔ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی خوش رہیں، اطمینان سے رہیں، زیادہ سے زیادہ پروڈکٹیو ہوں، اور آخرت میں بھی امن کے ساتھ جنت میں داخل ہو سکیں، سلامتی کے ساتھ اس سلامتی کے گھر میں داخل ہو سکیں، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دنیا کے اندر ایسے کام کریں کہ جس سے ہم امن اور سلامتی کا ماحول پیدا کر سکیں۔ یہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے اور ہماری پوری قوم کے لیے بھی ضروری ہے، اور اقوام عالم کے درمیان مملکت اسلامیہ پاکستان کو اسلام کی صحیح نمائندگی کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس خطے کو امن کا خطہ بنائیں۔ یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم پوری طرح اپنی زندگی میں، اپنے آس پاس، اپنے ماحول میں امن کی فضا قائم کریں گے۔ ایک اور دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں، اللہ اکبر
اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ یہ چاند ہم پر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما، اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ جس کو تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اے چاند ہمارا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اس دعا کے الفاظ پر بھی جب ہم غور کرتے ہیں تو اس میں بھی چاروں چیزیں بیان ہوئی ہیں، امن، ایمان، سلامتی اور اسلام۔ امن اور ایمان کا تعلق ہمارے داخل سے ہے، یعنی دل سے ہے، اور سلامتی اور اسلام کا تعلق ہماری ظاہری زندگی سے ہے۔ حقیقت میں مومن ہے ہی وہ جس سے دوسرے لوگ امن میں رہیں۔ اسی طرح مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ سلامت رہیں۔ رمضان کا چاند ہمیں ان دو چیزوں کی دعوت دے رہا ہے کہ اس مہینے میں داخلی طور پر ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور خارجی طور پر ہم اپنے ماحول کے اندر امن اور سلامتی کو رواج دیں۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم سمجھیں گے کہ ہاں واقعی ہم نے اپنے اس مہینے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے، ہر طرف نیکی کا ایک سما نظر آتا ہے۔ ایسے میں ہمیں ہر اس کام سے بچنا چاہیے کہ جس سے امن میں خلل آتا ہو، جس سے دوسروں کی جان مال کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچ سکتا ہو۔ نہایت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات چاند دیکھتے ہی ہم اپنی خوشی کا اظہار شور ہنگامے کے ساتھ کرتے ہیں۔ بعض اوقات فائرنگ کی آواز شروع ہو جاتی ہے، کھلی فضا میں گولیاں برسنے لگتی ہیں، اور کچھ لوگوں کے لیے رمضان کی پہلی رات دنیا سے رخصت ہونے کا وقت بن جاتی ہے۔ آخر ہم کب تک دوسروں کی جانوں کے ساتھ کھیلتے رہیں گے؟ ہم کب تک اپنے آس پاس کو فتنے اور فساد کی جگہ بنائے رکھیں گے؟ ہمیں اپنے طرز عمل پر غور کرنا ہے۔ ہمیں اس رمضان میں اپنے سے عہد کرنا ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ اپنے ہاتھ اور زبان کے ساتھ دوسروں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، بلکہ اجتماعی طور پر امن کی اس فضا کو رواج دیں گے، اور اس کے لیے سب جو بھی کوشش ممکن ہو سکی کریں گے، کیونکہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے۔ ہمیں ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے، ہمارا حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار امن، رحمت، سلامتی، برکت کی یہ فضا اس لیے دے رہا ہے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ رمضان پھر ایک بار ہماری زندگیوں میں آیا ہے تاکہ ہم صرف ذاتی عبادت پر ہی توجہ نہیں دیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اجتماعی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، غمخواری اور دوسروں کی جان مال، عزت و احترام، ان چیزوں کو بھی رواج دیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے حبیب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا تو انہوں نے ایک دعا مانگی تھی کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، کہ اے اللہ تو اس شہر کو امن والا بنا دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک وہ شہر امن والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو حرم قرار دیا۔ یہ وہ شہر ہیں جہاں پر کسی انسان تو کیا، کسی جانور کو تکلیف دینا بھی گناہ ہے، حتیٰ کہ پودے توڑنا، پتے توڑنا اور مختلف طرح سے کسی بھی چیز کو نقصان دینا حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ سمبل ہے ہمارے لیے امن کے۔ عملی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان جگہوں کو پرامن بنا کر ہمارے لیے ایک مثال قائم کر دی ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی رہتے ہوں وہاں اپنے آس پاس کو پرامن بنائیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نماز بھی ہمیں امن کا سبق دیتی ہے۔
رمضان میں دن میں تو روزہ رکھیں گے، لیکن رات کو عشاء کی نماز کے ساتھ تراویح کا اہتمام بھی کریں گے۔ ہر روز کئی اضافی رکعتیں پڑھنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، اس سے ہمیں کیا سبق لینا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو ہماری نماز بھی ہمیں سلامتی کا سبق دیتی ہے۔ نماز کے اختتام پر ہم دونوں طرف سلام کرتے ہیں، گویا اپنی زبان سے یہ الفاظ بولتے ہیں کہ ہمارے دائیں اور بائیں جو بھی مخلوق ہے ان سب کے لیے ہمارا سلامتی کا پیغام ہے، سلامتی کی دعا ہے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ مومن نماز سے اٹھنے کے بعد وہ کام شروع کر دے جن میں فساد اور بگاڑ ہو اور امن عامہ کی خرابی ہو؟ نماز کے فوراً بعد جو دعا ہمیں سکھائی گئی ہے اس کے الفاظ بھی کچھ یوں ہیں: اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ، تو سراسر سلامتی ہے اور سلامتی تیری ہی طرف سے ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کی ہم ایک صفت بیان کرتے ہیں، اور وہ صفت کیا ہے؟ السلام۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود السلام ہے، تو وہ سلامتی کو کتنا پسند کرتا ہوگا۔ اگر یہ رمضان ہمیں سلامتی کا سبق نہیں دیتا اور ہماری زندگی میں وہ چیزیں نہیں آتی جو ہمارے لیے امن اور سلامتی کا ذریعہ بنے، تو پھر ہم نے اس رمضان سے کیا پایا؟ لہٰذا رمضان کے آغاز میں ہی جو دعا ہم مانگ رہے ہیں اس میں ہم ان کاموں اور ان باتوں کی توفیق بھی مانگ رہے ہیں جو اللہ کو پسند ہے، جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ لہٰذا صرف دعا ہی نہیں کرنا، کوشش بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ واقعی ہم اس رمضان کو اپنے پچھلے تمام رمضانوں سے بہتر بنا سکیں، ہر اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے بھی، انسانوں کی خیرخواہی اور ہمدردی کے اعتبار سے بھی، اور امن و سلامتی کی فضا کو رواج دے کر بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، کیا ہے تاکہ ہم ان مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھا کر اپنی اصلاح کر سکیں۔ رمضان میں چاند دیکھ کر جو دعا پڑھنے کے لیے ہمیں بتائی گئی ہے اس کے الفاظ بھی بہت خوبصورت ہیں۔ اگر آپ نے کل چاند نہیں دیکھا تو آج بھی دیکھ سکتے ہیں۔ نیا چاند جب بھی دیکھا جائے یہ دعا پڑھی جائے۔ اگر اس دعا کے الفاظ پر اگر غور کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں معانی کا ایک سمندر ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فصوموا 30 يوما۔ صحیح مسلم کی اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اور جب شوال کا چاند دیکھو تو افطار کرو، اور اگر مطلع ابر آلود ہو تو 30 روزے پورے کر لو۔ تو گویا ہمیں روزہ رکھنے کے لیے چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کل کی اس مشینی زندگی میں عموماً ہم بھول بھی جاتے ہیں کہ چاند دیکھنا بھی کوئی کام ہے۔ لیکن آپ تجربہ کر کے دیکھیے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھنا اور چاند کا دیکھنا اور نہ دیکھنا برابر نہیں۔ چاند دیکھنے سے بالکل انسان کی کیفیت ہی بدل جاتی، بلکہ پہلی رات کے چاند کو جو ہلال کہا جاتا ہے اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہلال کے معنی ہوتے ہیں زور سے پکارنا۔ تو چاند کو دیکھ کر ایک طرح سے شور اٹھتا ہے کہ وہ چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا، تو اس بنا پر اس کو ہلال کہا جاتا ہے۔ بہرحال چاند دیکھ کر جو دعا پڑھنا مسنون ہے وہ ہے: اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ یا اللہ، ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔
گویا ہم مہینے کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ سے چند چیزیں مانگتے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ وہ کیا ہیں؟ امن، ایمان، سلامتی اور اسلام۔ ان سب کے اندر جو بنیادی کانسیپٹ ہے وہ امن کا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امن انسان کی زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ امن ہو تو انسان عبادت کر سکتا ہے، امن ہو تو انسان دوسروں کی خدمت کر سکتا ہے، امن ہو تو قومیں ترقی کرتی ہیں۔ لہٰذا ہم سب کی انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کو اپنی ترجیحات بنائیں۔ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی خوش رہیں، اطمینان سے رہیں، زیادہ سے زیادہ پروڈکٹیو ہوں، اور آخرت میں بھی امن کے ساتھ جنت میں داخل ہو سکیں، سلامتی کے ساتھ اس سلامتی کے گھر میں داخل ہو سکیں، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دنیا کے اندر ایسے کام کریں کہ جس سے ہم امن اور سلامتی کا ماحول پیدا کر سکیں۔ یہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے اور ہماری پوری قوم کے لیے بھی ضروری ہے، اور اقوام عالم کے درمیان مملکت اسلامیہ پاکستان کو اسلام کی صحیح نمائندگی کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس خطے کو امن کا خطہ بنائیں۔ یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم پوری طرح اپنی زندگی میں، اپنے آس پاس، اپنے ماحول میں امن کی فضا قائم کریں گے۔ ایک اور دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں: اللہ اکبر، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ یہ چاند ہم پر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما، اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ جس کو تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اے چاند ہمارا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اس دعا کے الفاظ پر بھی جب ہم غور کرتے ہیں تو اس میں بھی چاروں چیزیں بیان ہوئی ہیں: امن، ایمان، سلامتی اور اسلام۔ امن اور ایمان کا تعلق ہمارے داخل سے ہے، یعنی دل سے ہے، اور سلامتی اور اسلام کا تعلق ہماری ظاہری زندگی سے ہے۔ حقیقت میں مومن ہے ہی وہ جس سے دوسرے لوگ امن میں رہیں۔ اسی طرح مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ سلامت رہیں۔ رمضان کا چاند ہمیں ان دو چیزوں کی دعوت دے رہا ہے کہ اس مہینے میں داخلی طور پر ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اور خارجی طور پر ہم اپنے ماحول کے اندر امن اور سلامتی کو رواج دیں۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام شہر رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، بہت احسان ہے کہ ایک بار پھر ہماری زندگی میں رمضان المبارک کی آمد ہے۔ ہم اللہ کی رحمتوں کے ساتھ، خاص عنایتوں کے ساتھ اس مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ ان رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں لیلۃ القدر ہے، جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر عمل کا ثواب اور اجر کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا ہم سب پر لازم ہے کہ ہم پورے ذوق اور شوق کے ساتھ اور پوری تیاری کے ساتھ اس کے ایک ایک لمحے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ مسند احمد کی ایک روایت میں اس مہینے کو مبارک مہینہ کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد جاءکم رمضان شہر مبارک، تم پر رمضان آ گیا ہے جو ایک مبارک مہینہ ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض مہینوں کو بعض پر، بعض راتوں کو بعض پر، بعض دنوں کو دوسرے دنوں پر، بعض انسانوں کو دوسرے انسانوں پر، اور اسی طرح دیگر اشیاء میں بھی بعض چیزوں کو بعض چیزوں پر فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو باقی مہینوں پر جو فضیلت عطا کی ہے، اس میں جو بھی ہمارے لیے خیر و برکت اور بھلائی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن مجید نازل کیا، ہم پر روزہ فرض کیا، اس کے دن کے روزے کو باعث اجر بنایا، اور رات کے قیام کو اگر کوئی شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے انسان قیام کرے، تو اس کے لیے بے پناہ اجر و ثواب اور بخشش کا ذریعہ بتایا۔ اسی طرح ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس مہینے میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا، گویا ایک کھلا انویٹیشن ہے، ایک دعوت عام ہے کہ جو بھی شخص جنت میں داخلے کا خواہش مند ہے، وہ اس مہینے میں محنت اور کوشش کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بنائے، اور اللہ تعالیٰ کی اس اوپن انویٹیشن سے فائدہ اٹھائے، کیونکہ شیاطین قید ہیں۔ بعض لوگوں کو اس بات پر یہ پریشانی ہوتی ہے کہ اگر شیاطین قید ہیں تو پھر بھی ہم برے کام کیوں کرتے ہیں، پھر غلط کام کیسے ہو جاتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ سال کے 11 مہینے جب ہم شیطان کے راستے پر چلیں، تو پھر جب شیطان بند بھی ہو جائے تو اگرچہ نیکی کے مواقع زیادہ ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا اپنا نفس، اس کے اندر کا شر، اس کے اندر کی برائی بھی کھل کر سامنے آ جاتی ہے، جس کو دیکھنے اور جس کا جائزہ لینے کا ہمیں موقع ملتا ہے، اور اصلاح اور تزکیے کا ایک بہترین ذریعہ بنتا ہے یہ روزہ اور یہ قیام اور رمضان میں اللہ کی رحمتیں، کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ شیاطین کے بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بیرونی اسباب کو کنٹرول کر کے ہمیں نیکی کے زیادہ سے زیادہ مواقع عطا کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کے اندر کا جو شیطان ہے یا انسان کا جو نفس ہے وہ بھی کنٹرول ہو جاتا ہے۔ یہ مہینہ دراصل اسی کی اصلاح اور تزکیے کے لیے ہی تو رکھا جاتے ہیں، تو ہم سمجھیں گے کہ ہاں واقعی ہم نے اپنے اس مہینے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے، ہر طرف نیکی کا ایک سما نظر آتا ہے۔ ایسے میں ہمیں ہر اس کام سے بچنا چاہیے کہ جس سے امن میں خلل آتا ہو، جس سے دوسروں کی جان مال کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچ سکتا ہو۔ نہایت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات چاند دیکھتے ہی ہم اپنی خوشی کا اظہار شور ہنگامے کے ساتھ کرتے ہیں، بعض اوقات فائرنگ کی آواز شروع ہو جاتی ہے،
کھلی فضا میں گولیاں برسنے لگتی ہیں، اور کچھ لوگوں کے لیے رمضان کی پہلی رات دنیا سے رخصت ہونے کا وقت بن جاتی ہے۔ آخر ہم کب تک دوسروں کی جانوں کے ساتھ کھیلتے رہیں گے؟ ہم کب تک اپنے آس پاس کو فتنے اور فساد کی جگہ بنائے رکھیں گے؟ ہمیں اپنے طرز عمل پر غور کرنا ہے۔ ہمیں اس رمضان میں اپنے سے عہد کرنا ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ اپنے ہاتھ اور زبان کے ساتھ دوسروں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، بلکہ اجتماعی طور پر امن کی اس فضا کو رواج دیں گے، اور اس کے لیے سب جو بھی کوشش ممکن ہو سکی کریں گے، کیونکہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے۔ ہمیں ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے، ہمارا حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار امن، رحمت، سلامتی، برکت کی یہ فضا اس لیے دے رہا ہے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ رمضان پھر ایک بار ہماری زندگیوں میں آیا ہے تاکہ ہم صرف ذاتی عبادت پر ہی توجہ نہیں دیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اجتماعی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، غمخواری اور دوسروں کی جان مال، عزت و احترام، ان چیزوں کو بھی رواج دیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے حبیب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا تو انہوں نے ایک دعا مانگی تھی کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، کہ اے اللہ تو اس شہر کو امن والا بنا دے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک وہ شہر امن والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو حرم قرار دیا۔ یہ وہ شہر ہیں جہاں پر کسی انسان تو کیا، کسی جانور کو